لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر میں پیاسا کہوں معاذ اللہ کہ حضرت امام حسین پیاسے تھے تو میں اتنا بے ادب نہیں ہوں، بلکہ پانی ان کو ترس رہا تھا کہ میں ان کے لبوں سے لگوں۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھتے ہیں۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد محرم الحرام، کل کا دن عاشورے کا دن رخصت ہوا۔ اسلامی اعتبار سے کل کا دن بڑی عظمت اور شان والا اللہ کی بارگاہ سے دن مقرر ہوا ہے۔ ویسے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو اس دن میں کوئی نہ کوئی انعام اور برکتیں ملتی رہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی امت اس وجہ سے بھی اس دن کو خاص طور پر عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتی ہے، کیونکہ اس دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ان کی شہادت کا دن ہے۔ شب عاشور ہم نے مولا حسین کے فضائل اور اس سے جڑے ہوئے کربلا کی کچھ باتیں ہم نے کی تھی۔ آج کی انشاءاللہ نشست میں ہم کربلا کے بعد کی کچھ باتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کربلا کے معرکے میں حضرت امام زین العابدین ایک یہی بچے تھے، ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا نام حضرت علی اوسط ہے، لیکن الحمدللہ عبادت کا وہ درجہ تھا کہ ان کا نام زین العابدین لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ جس وقت کربلا کا معرکہ ہوا، حضرت امام زین العابدین کی عمر 14 برس تھی، اور جتنے دکھ حضرت امام زین العابدین اور حضرت بی بی زینب جو مولا حسین کی بہن ہے، ان دونوں کو جتنے دکھ ملے، جتنی تکلیفیں انہوں نے دیکھیں، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، ان کے سامنے بی بی زینب کے بھائی مولا حسین اور حضرت امام زین العابدین کے والد مولا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا دکھ پہنچنے کے باوجود یزیدی لشکر نے ان پر اور ظلم اس طرح کیا کہ ان کو قیدیوں کی صورت میں بنا کر دمشق اور کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اب اس وقت یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، آج سے 1400 سال پہلے، تو لوگ پوچھتے بازاروں میں یہ کون ہے، تو بتاتے یزیدی کہ یہ مجرم ہے، انہوں نے حکومت سے بغاوت کی تھی، لہذا ہم نے ان کا یہ حال کر دیا ہے۔ یاد رہے، حضرت امام زین العابدین کربلا کے بعد کبھی ہنسے نہیں۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کے معرکے کے بعد کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کیونکہ جب آپ پانی کے لیے آگے کی طرف کٹورے کو لے جاتے تو آپ کو حضرت بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ آپ نے پانی ٹھنڈا نہیں پیا کربلا کے بعد۔ یہ لشکر یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یزید کے پاس یہ لشکر پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے مولا حسین کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا تھا اور نیزوں پر لگا دیا تھا۔
اب یہ سر اقدس یزید کے پاس جب پہنچا تو یزید پہلے تو شرمسار ہونے لگا، ایسا شو کرنے لگا کہ میں نے ان کو قتل نہیں کرا، لوگوں میں یہ شو کرنے لگا۔ لیکن پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی حضرت مولا حسین کے ہونٹ پر ماری۔ جب اس نے ماری تو اس دربار میں ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم، تو ان کے ہونٹوں پر چہرے پر چھڑی مارتا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم مولا حسین کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ظالم تو چھڑیاں مارتا ہے۔ پس مند ہونے لگا، وہ کپ کپاتے ہوئے صحابی رسول باہر چلے گئے، کہا اب تیرا حشر نشر ہونے والا ہے۔ اب یزید جو ہے وہ مخاطب ہوا حضرت امام زین العابدین کے بارگاہ میں، کہنے لگا اب تو یہ قتل ہو گیا، اب آپ اپنی شرطیں بتائیں، آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ حضرت امام زین العابدین 4 شرطیں اس وقت بیان فرماتے ہیں۔ پہلی شرط، تمام شہیدوں کے جو سر ہیں یہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم کربلا میں جا کر ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری شرط، ہمیں خیریت سے مدینے پہنچا دیا جائے۔ تیسری شرط، جامع مسجد دمشق کی آج جمعے کا دن ہے، ہمیں خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، آج جمعے کا خطبہ جامع مسجد میں خود دوں گا۔ چوتھی شرط، میرے والد کے جو قاتل ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں ان کو ختم کر سکوں۔ یزید کہنے لگا آپ کی پہلی شرط منظور، دوسری تیسری شرط بھی منظور، لیکن آپ کے والد کا قتل پتہ نہیں کس نے کیا ہے، ایسا ہو گیا انجانا جیسے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس باتوں کو لے کر یزید کو بڑا پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، قاتل کی پشیمانی سے مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن اس کے دامن میں جو قتل کا داغ لگا ہے نا اس کو دھو نہیں سکتی۔ اب وہ قاتل بن گیا، اب وہ جتنا بھی اپنے آپ سے کہے، لوگوں سے کہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ داغ لگ گیا۔ کہنے لگا کس نے قتل کیا؟ وہاں کھڑے تھے اس کے چیلے، وہ کہنے لگے شنان نے کیا، کوئی کہنے لگا ہولی نے کیا، کوئی کہنے لگا فلاں نے کیا۔ یزید لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کس نے قتل کیا مولا حسین کا؟ اب سب ایک دوسرے پہ ڈال لیں۔ آخر میں شمر العین جس نے گردن تن سے جدا کی کہنے لگا میں نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا جس کو اپنی سیٹ کا خطرہ تھا۔ اب یہاں پر یزید خاموش ہو گیا، کہنے لگا آپ کی چوتھی شرط نہیں مانی جائے گی، کیونکہ خود قاتل تھا تو اپنے آپ کو کیسے حوالے کرتا۔ کہا آئیے جمعے کا خطبہ دے۔ اب جمعے کا خطبہ شروع ہونے لگا، آپ منبر پر تشریف لائے، کون؟ حضرت امام زین العابدین۔
یہ صرف ایک بچے جن سے نسل پاک چلی ہے، اہل بیت پاک کی۔ اب جب یہ منبر پر آئے تو بیان قرآن اور حدیث تو خود ان کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ اب جب بیان کرنے لگے، اہل بیت کی شان بیان ہونے لگی، تو دمشق کی جامعہ مسجد میں لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اب جب رونے لگے تو یزید پہلی صف میں بیٹھا تھا، اس کو ڈر لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو لوگ مجھے مارنا شروع کر دے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، اذان دینا شروع کر دو۔ مؤذن کھڑا ہوا، اذان دینا شروع کیا۔ جب اس نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک آج ہم نے یہ کر دکھا دیا کربلا کے میدان میں کہ اللہ کے سوا کسی ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ پھر جب مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ یزید کی طرف مخاطب ہوئے کہ لگے یزید سن، اتنا ظلم تو کر بیٹھا، دیکھ آج بھی مسجد و محراب و منبر سے میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ بتا تیرا کوئی نانا ہے جس کا نام لیا جاتا ہو؟ میرے نانا کا نام آج بھی محراب اور منبر سے لیا جا رہا ہے، اور قیامت تک میرے نانا کا نام لوگ لیتے رہیں گے۔ تب آپ نے یہ کہا، اس کے بعد اس نے خیر و عافیت سے مدینے کی طرف روانہ کیا، دیگر ساری شرطیں مان لی قاتلوں کو دینے کے علاوہ۔ یہاں توجہ طلب ایک بات ہے، یہ کربلا کی لڑائی شخصی لڑائی نہیں تھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ سیٹ کا جھگڑا تھا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایک بندہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو پٹکتا ہے، دوسرا پوری مشینری لگا کے پہلے والے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لڑائی سیٹ کی نہیں تھی۔ اگر سیٹ کی لڑائی ہوتی تو یاد رہے یہ یزید جس سیٹ کے لیے جس نے اتنا بڑا ظلم کیا، کتنے سال بیٹھا یہ سن ہجری 60 میں تخت پہ بیٹھا، سن ہجری 61 میں کربلا کا معرکہ ہوا، اور 63 سن ہجری میں مر گیا یہ۔ اور ایسی اس کو بیماری ہوئی، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے، یہ مر گیا۔ اس کے بیٹے کو لوگوں نے کہا، معاویہ بن یزید کو، آؤ نا اپنے باپ کے تخت پہ بیٹھو نا۔ بیٹا 3 مہینے تک تخت سے دور رہا۔ لوگوں نے کہا کہ بیٹھو نا اپنے باپ کے تخت پہ۔ جس باپ نے اہل بیت پر اتنا ظلم کیا اس تخت کی خاطر، بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا میں ایسے تخت پہ بیٹھ کے کیا کروں جس سے آل پیغمبر کی خون کی بو آ رہی ہو؟ اس تخت پہ بیٹھ کے میں کیا کروں گا؟ صرف 3 سال کے لیے اس نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ اور یاد رہے یہ لڑائی سیٹ کی نہیں تھی۔ حضرت مولانا حسین کے خط پڑھے، ان کے پیغامات پڑھے، جب وہ مدینے سے مکے گئے اور مکے سے کوفے کی طرف سفر اختیار کیا، جگہ جگہ خط لکھتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کوفے نہ جائے، یہ کوفے والے کسی کے نہیں ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں، یہ بلاتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں، حضرت نہیں جائیں۔ حضرت نے کہا نہیں میں جاؤں گا، مجھے پتا ہے میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا، لیکن میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جاؤں گا۔ راستے میں ترما بن ابی
ابھی حاتم مل گیا، کہنے لگا حضرت، حاتم تائی کا پوتا کہنے لگا حضرت 30,000 کا لشکر ہے میرے پاس، میں آپ کی پشت پہ رکھتا ہوں، کوئی آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ یزیدی اور ابن زیاد کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ 30,000 کا لشکر ہے، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں، میں لڑنے نہیں جا رہا، میں کوئی دنیا کی سیٹ کی خاطر نہیں جا رہا، میں تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اور نانا نے جس چیز کی تربیت کی بچپن سے، اس وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رہے کربلا کے بعد یہ جنگیں ہوتی رہی، کربلا میں پھر ایک معرکہ ہوا اسی مقام پر، شہادت کے بعد مالک اشتر اس کی قیادت میں مختار ثقفی کی فوج بدلہ لینے کے لیے تیار ہوئی۔ وہی کربلا کا نہر فرات کا کنارہ تھا، لیکن کچھ سال پہلے کی آگے جائیں، کربلا کے بعد اب جب یہ معرکہ ہونے لگا ابن زیاد کے خلاف، کیونکہ ابن زیاد کربلا کا گورنر تھا، دمشق میں یزید بیٹھتا تھا، اس نے ہیڈ کوارٹر وہاں بنایا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے خلاف مختار ثقفی کی فوج نے لڑائی کی، ایسا جدید مقابلہ ہوا کہ ابن زیاد کی فوج پست ہوئی۔ اب ابن زیاد بھاگا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ لڑائی اقتدار کی نہیں تھی، یہ لڑائی کسی دنیاوی عہدے کی نہیں تھی۔ اب ابن زیاد میدان سے بھاگا کیونکہ اس کی فوج کو پستی ہوئی۔ اب جب یہ بھاگا تو بھاگتے بھاگتے ایک صحرا میں پہنچا۔ جب صحرا میں پہنچا تو اس کو پیاس لگی تھی، اس کا گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا۔ یہ اپنی جان بچا کر جب بھاگا تو اس کو پانی کی پیاس لگی۔ ایک خیمہ نظر آیا، خیمے کے قریب گیا، مرنے کے قریب تھا۔ دیکھیں امام مولا حسین ان کے گھر والوں پہ پانی بند کیا تھا، آج خشک پانی کی ضرورت ہے اس کو۔ خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے امام زین العابدین خیمے میں بیٹھے ہیں۔ توجہ دیجئے گا، مرتا کیا نہیں کرتا، کہنے لگا پانی پلا دے۔ ان کے پاس مشکیزہ تھا، انہوں نے کٹورا بھرا اور ایک کٹورا دے دیا، اس نے پیا۔ پانی کی پیاس اتنی شدت سے تھی، دوسرا کٹورا مانگا، دوسرے کٹورے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھی، تیسرا کٹورا مانگا۔ اور جب تیسرا مانگا نا، پانی پی لیا تھا تو شیطان نا، پانی پینے کے بعد کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، 3 کٹورے دے چکے، یہ وہ ہے کہ جن پر ابن زیاد نے پانی بند کیا تھا، اب یہ 3 کٹورے اس کو پلا چکے ہیں۔ اب دلی دل میں سوچ رہا ہے شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین سے پانی پینے کے بعد کہتا ہے، پہلے نہیں کہتا، پانی پی لیتا ہے پیٹ بھر کے، پھر کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ ابھی تک ضبط کر کے بیٹھے تھے۔ جب اس نے کہا آپ نے پہچانا نہیں، اتنے موٹے موٹے آنسو آنکھ سے نکلے۔ کہتا ہے ظالم، تو نے ہمارا پورا خاندان اجاڑ دیا اور تو کہتا ہے میں نے پہچانا نہیں۔ سن، میں نے تجھے پہچان لیا، تو ابن زیاد ہے۔ تو کہنے لگا حضرت پھر ایسی مہمان نوازی میرے ساتھ پہچاننے کے باوجود؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ کربلا کے شہیدوں کے احصال ثواب کے لیے کہنے لگے ظالم،
ایک دن ہم تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تھے، جو تمہارے گھر کی ریت تھی وہ سلوک تم نے ہمارے ساتھ کیا، آج تو ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے، سن جو ہمارے گھر کی ریت تھی وہ میں نے تیرے ساتھ کیا۔ تمہارا کام تھا ظلم کرنا، ہمارا کام ظلم کرنا نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تو ابن زیاد ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھے پانی پلا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے گھر سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اگر یہ آپس کا جھگڑا ہوتا نا، یہ دنیاوی جھگڑا ہوتا، تو انہوں نے پانی بند کیا، یہ بھی پانی بند کرتے، پانی نہیں دیتے، 3 کٹورے پلا دیے۔ اور یہی نہیں، امام زین العابدین پر کربلا کے بعد بڑے بڑے ظلم ہوئے، دوسری مرتبہ پھر آپ کو گرفتار کر لیا۔ پہلی مرتبہ کربلا کے موقع پر ہتھکڑیاں ڈال دی، جیسے نعوذ باللہ انہوں نے کوئی قتل کیے ہو، بڑے ظلم کیے ہو، زنجیروں میں جھکڑ دیا ان کو۔ پھر یزید کے لشکر سے جب باہر نکلے، ظلم سے باہر نکلے، تو مروان کا زمانہ آیا۔ مروان کے زمانے میں پھر آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈل گئی۔ مروان کا زمانہ یہ بھی ظالم حکمراں گزرا ہے، اس نے پھر امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ جب ہتھکڑیاں ڈل گئی، جیل میں بند کرنے جا رہے تھے، امام زہری بہت بڑے امام ہیں، رونے لگے دھاڑے مار مار کے۔ امام زین العابدین پوچھتے ہیں، امام کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت آپ نبی پاک کے گھرانے کے پھول ہو، آپ مولا حسین کے لال ہو، آپ کے ہاتھ میں یہ ہتھکڑیاں اچھی نہیں لگ رہی۔ حضرت پہلے یزید نے ظلم کیا، اب مروان نے آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ امام زہری رو رہے ہیں، کہہ رہے حضرت یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے پر دوسری مرتبہ۔ امام زین العابدین کہنے لگے، امام زہری رو مت، یہ تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے۔ سن اس خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ ہتھکڑیاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ یوں کیا، ہتھکڑیوں کی کڑیاں کڑیاں ہو کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں مولا حسین پہ پانی بند کر دیا تھا، پانی پینے کے لیے ترس رہے تھے، غلط کہتے ہیں۔ پانی کے لیے مولا حسین نہیں ترس رہے تھے، ان کی آل نہیں ترس رہی تھی، بلکہ پانی مولا حسین کے لبوں پہ لگنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پانی کی تمنا تھی کہ ہم اللہ کے فضل سے مولا حسین کے لبوں پر لگ جائیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، حوض کوثر کے مالک ان کے نانا ہیں، اگر یہ ایک ایڑی مارتے کربلا میں چشمے پھوٹ جاتے۔ ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تھی، لیکن یہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ امتحان تھا۔ اور یاد رہے، یہ امتحان مولا حسین نے کتنے اچھے طریقے سے دیا۔ نبی پاک کا فرمان یاد رکھے، نبی پاک فرماتے امت کو میسج دیتے ہوئے ظلم کو روکنے کے 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ، اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، تو آپ طاقت کے بلبوتے پر، جسے کہتے ہیں ڈنڈے کے بلبوتے پر، اس غلط کام کو روکے۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان کے ذریعے اس غلط کام کو روکنے کا آپ اقرار کریں، اور اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر برائی کو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یاد رہے، مولا حسین کے سامنے یزید شراب پی رہا ہے، مولا حسین کے سامنے یزید ہر حلال چیز کو حرام اور حرام
حرام کو حلال کر رہا ہے، اسلام اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے مولا حسین کے خطوط جو راستے میں جاتے ہوئے آپ نے لکھے، اس میں ایک محمد بن حنفیہ کو بھی خط لکھا کہ سنو محمد بن حنفیہ، میں کسی اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، کوئی دنیاوی سیٹ کے لیے نہیں جا رہا، میں تو شریعت کی پاس داری کے لیے جا رہا ہوں۔ اور مولا حسین کو پتا تھا کہ میرے نانا نے اس دین کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے، یہ دین ایسے نہیں پھیلا، مصطفیٰ کریم پر طائف میں پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور طائف سے لے کر جنگ بدر و احد اور حنین میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کو پتا تھا کہ یہ دین کس طرح حاصل ہوا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ مولا حسین نے اپنی جان صرف اس وجہ سے دی کہ وقت کے ظلم کے خلاف، وقت کی بربریت کے خلاف آپ نے علم اٹھایا، آپ کھڑے ہوئے، کیونکہ ایک عام آدمی بیعت کر لے تو اس کی بیعت عام ہوتی ہے، لیکن جب کوئی خواص ہو، کوئی نامور شخصیت ہو، اس کی بیعت ایک درجہ رکھتی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، اس ہاتھ سے تو شراب پیتا ہے، میں اس میں اپنا ہاتھ دوں اور میں تیری بیعت کروں، تجھے امیر المومنین مان لوں، تاکہ قیامت تک کے لیے ظلم کرنے والوں کو ریزن مل جائے کہ مولا حسین نے بھی تو بیعت کی تھی، وہ بھی تو لڑ سکتے تھے۔ نہیں، قیامت تک کے لیے آپ نے ایک مثال دے دی امت کو کہ دیکھو جب بھی ظلم کو دیکھو، اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو ڈنڈے سے اس ظلم کو روکو، اگر طاقت نہیں زبان سے روکو، یہ بھی طاقت نہیں تو اس برائی کو دل میں برا ضرور جانو۔ ایک بات اپنے دل میں ذہن نشین کر لے، کیونکہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنی تہذیبیں ہیں، کتنی ملتیں ہیں، کتنی امتیں گزری ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کا دین لائے تھے کیا آج اس صورت میں دین موجود ہے؟ سب کہیں گے نہیں موجود، کیونکہ بعد میں حواریوں کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ترمیم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لائے اس میں بھی ترمیم کر دی گئی، کیونکہ موسوی دین بھی بدل دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین کی شکل کو بگاڑ دیا گیا۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں بدل گئے؟ جواب دینے والے نے کہا دل کے کانوں سے سنیے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دین یوں بدل گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین یوں بدل گیا کہ ان کی امت میں کوئی مولا حسین نہیں تھا، آقا کی امت میں حسین موجود تھا جس نے ظلم کے خلاف علم کو اٹھایا، دین کو بدلنے نہیں دیا۔ مسٹر گھوکلے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نان مسلم ہے۔ یہ مولا حسین کی ہسٹری پڑھنے کے بعد، کربلا کا واقعہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اگر حسین کربلا میں جان کی قربانی نہیں دیتے تو سن ہجری 60 میں ہی اسلام ختم ہو جاتا، یا پھر اگر ختم نہیں ہوتا تو دین کا نقشہ وہ نہیں رہتا جو محمد بن عبداللہ لے کر آئے۔ لیکن حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، کیوں؟ آنے والی نسلوں کو جو دین ملتا وہ یزید نے جو پھیلانا تھا وہ ملتا، لیکن حسین نے 10 محرم کو اپنی جان کی قربانی دے کر صرف دین ہی کو نہیں بلکہ نبی پاک کے جھنڈے کو بھی بلندی عطا کر دی۔ جب یہ آقا کریم فرماتے اس حدیث کو صرف سنا نہ کرا کرے، اس حدیث کو
سمجھے بھی سمجھے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حسین مصطفیٰ کریم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نبی پاک کے نواسے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم حسین سے ہے۔ مصطفیٰ کریم نے امت کو بتا دیا، سنو حسین مجھ سے اس طرح ہے کہ قیامت تک میرے دین کا میرے حسین کے خون کی برکت سے قیامت تک دین پھلتا پھولتا رہے گا۔ آج 1400 سال گزر گئے کربلا کے واقعے کو، دین اسی طرح سلامت ہے، تو یہ سلامت اس وجہ سے ہے کہ مولا حسین نے قربانی دی۔ اگر مولا حسین اس وقت قربانی نہ دیتے تو دین ہمیں ورثے میں وہ ملتا جو یزید آگے دین کا نقشہ بدل کر شریعت سے ہٹ کر جو دین آگے پھیلا رہا تھا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک مولا حسین اور کربلا کے شہیدوں کے صدقے عالم اسلام میں مسلمانوں کو عروج اور ترقی نصیب فرمائے۔